ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ گزشتہ روز 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے والے اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا لازوال اور بے مثال مظاہرہ کیا گیا۔ صدر پاکستان نے مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات بہتر اور نہ ہی اس خطے میں دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کوٹلی آزاد کشمیر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی سن لے، ظلم و بربریت سے اہل کشمیر کو دبانا ممکن نہیں ہے۔ اگر امریکہ، ویتنام، فرانس، الجزائر اور دنیا کے 56 ممالک افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو بھارت بھی اہل کشمیر کی مزاحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ اہل کشمیر کو ان کی عظیم جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ نیو یارک میں مسئلہ کشمیر پر OIC کا وزرائی خارجہ اجلاس منعقد ہوا، جسے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر تاریخ میں ڈوبا ہوا ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں پر فوجی محاصرہ مسلط، نظام زندگی معطل اور 10 لاکھ بھارتی فوجی دندناتے پھر رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ یورپ، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں اور کشمیری تنظیموں کے زیر اہتمام سیمینارز، تقریبات اور ویبنار کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا گیا۔ بھارت میں کانگریس کے سینئر رہنما دگ وجے سنگھ نے 370 کی منسوخی کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے نہ جمہوریت، نہ کشمیریت اور نہ ہی انسانیت نظر آئی۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا میں وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے جن کی بنیاد خلوص پر ہو۔ اس کا مظاہرہ عملی طور پر پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان تعلق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حسب دستور 5 فروری کو پاکستانی عوام یوم یکجہتی کشمیر منا کر اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پوری ملت پاکستان ان کی پشتبان ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد پاکستان کی طرف سے اس حمایت کی توثیق کرنا ہے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 1947 سے کرتا آ رہا ہے۔ اس دن پر جہاں پاکستان عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کراتا ہے، وہاں کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بھولا نہیں اور وہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری و ساری رکھے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آزادی کی مقدس تحریک میں کشمیری تنہا نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان اور کشمیری لازم و ملزوم ہیں، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ اگست 2019 کو وسطائی مودی کی زیر قیادت ہندوستانی حکومت کی غیر قانونی کارروائیوں نے 2 قومی نظریے کو درست ثابت کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری بھارت کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے میں اپنا عملی کردار ادا کرے۔